ہر قسم کی محفل بھی سجائی اور ووٹ اور سپورٹ کا بھی اعلان کیا، اور انشاءاللہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ جی عمر اشرف نے، عمر سلیم نے اور ہماری ساری قیادت نے جو پروجیکٹ مل کے بنائے ہیں وہ مکمل کریں گے۔ پچھلے سال انہی دنوں جب ہم کمپین کر رہے تھے تو ہم بار بار کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا شہر کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں مین آرٹریز سے، ہمیں موٹر وے سے ڈس لنک کر دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ پورے شہر کی پورے کاوش ایک طرف جو چیمبر نے کیا ہے، چیمبر نے کہا اگر نہیں کر سکتے تو ہم خود بنا دیں گے، تو وہ خود بنانے والا پاکستان کا پہلا موٹر وے گوجرانوالا میں بنے گا جو پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا۔ دوسرا موٹر وے لنک شیخپورہ روڈ ہے، ایسٹ اور ویسٹ دونوں موٹر ویز کو ہم انشاءاللہ لنک کر جائیں گے۔ یونیورسٹی اپروول میں چیمبر نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ شہر کی بزنس کمیونٹی کے لیے، شہر کے لیے ہیں، اور یہ منفی پروپیگنڈا، جھوٹی تصاویر، آج ایک ہمارے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی ہمارے بزرگ ہیں بابو امیر صاحب، تو بابو صاحب کی فیکٹری چلے گا 20-25 لوگ۔ اب یہ پتہ ہے کہ یہ پکے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ہمارے گھر کے فرد ہیں، تو ان کے ساتھ ایک تصویر کھنچوا کے وائرل کر لی۔ تو مجھے بابو صاحب نے کہا کہ میں کو بیان دوں گا کہ نہیں یار انہوں نے اخبار چلان دیو، انہوں نے ایک باری گروپاں چلان دیو، ون سے ایک باری تصویر لان گے نا تو پھر دسا گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جال سازی جڑی پچھلے 15-20 دن تو چل رہی ہے کہ کدی وہ تصویر لا کدی وہ لا، تو وہ الحمدللہ وہ ساریاں تصویراں جو 80% سارے سپورٹ ہیں، اور یہ سارا ببل جڑا بنایا ہوا ہے یہ پھٹ جائے گا اگلے 3-4 دن، سارے دوست نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارے لیے بہتری کرے۔ بہت شکریہ۔ اور پچھلے سال بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے، اسی طرح آپ نے ہمیں بڑا پیار کیا تھا، بڑی عزت دی تھی۔ تو ابھی کیونکہ اب الیکشن کا دور ہے، بات ہو رہی ہے کہ پچھلے سال ہم کیا وعدے لے کے آئے تھے اور آج ہم ان وعدوں کے اوپر کیسے اپنا احتساب کروا رہے ہیں اور کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دل، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ آج بھی ہماری چیمبر میں جب کوئی دوست آئے ہیں ہم نے ان کو کھلے دل کہا کہ یار کوئی بات ہے تو آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ایک ممبر، کوئی ایک دوست یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلانا کام لے کے چیمبر میں آیا تو مجھے یہ پوچھا گیا کہ تم کس جماعت سے ہو، تم ہمارے گروپ سے ہو، تم دوسرے گروپ سے ہو۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے گروپ سے ہے، جین سے ہے، نون سے ہے، کاف سے ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ چیمبر کا ممبر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک بندہ اپنی کوئی فریاد لے کے، کوئی کام لے کے، کوئی آس لے کے چیمبر آیا ہے۔ ہمارے بس میں جو ہوگا ہم کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے پوری کوشش کی۔ پورے سال میں جو میجر اچیومنٹ ہے جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، ہم نے چیمبر کا وقار بلند کرنے کی کوشش کی، چیمبر کی پہچان بلند کرنے کی کوشش کی۔ 4 دفعہ الحمدللہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی مختلف میٹنگز میں۔ ایک دفعہ گورنر پنجاب سے بھی ہوئی، اس کے بعد سی ایم پنجاب جب گجرانوالہ آئے تو پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا علیحدہ ٹائم تھا، اور جتنا پورے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا ٹائم تھا اتنا ہی ٹائم ڈیڈیکیٹڈ صرف چیمبر کا ٹائم تھا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ تو گجرانوالہ کے ایشوز کیا تھے؟ گجرانوالہ کا ایشو تھا ریپریزنٹیشن کا، گجرانوالہ کا ایشو تھا پہچان کی کمی کا۔ ہم نے گجرانوالہ کے ایشوز کو ہر جگہ پہ بتایا، ہر جگہ پہ ان کو تعارف کروایا کہ گجرانوالہ پاکستان کا 4تھا بڑا چیمبر ہے، 3را بڑا چیمبر ہے، ٹیکسز کے حوالے سے ہماری یہ رینکنگ ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ ریکارڈ منسٹر فزیکلی گجرانوالہ ہے۔ آپ نے اگر کسی کی دل کی بیماری کی رائے لینی ہوتی ہے تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے کسی اکاؤنٹنگ کے مسئلے کا پوچھنا ہوتا ہے تو آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح قانون کا مسئلے کے لیے لائر کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح چیمبر کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے اٹموسٹ جو مدر انسٹیٹیوشن ہے وہ منسٹری آف کامرس ہے، اور منسٹری آف کامرس میں جب رزاق داؤد جیسا اکمپلشڈ آدمی بیٹھا ہو، وہ گجرانوالہ چیمبر بھی آئے اور آ کے ہمیں بعد میں آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کر کے اپریشیٹ بھی کرے، تو میرا نہیں خیال کہ گجرانوالہ چیمبر کو اس کے بعد کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ گجرانوالہ کی چیمبر نے کوئی نمائندگی نہیں کی۔ کارگو ٹرین کے اوپر کام کیا شیخ نسیم صاحب، الحمدللہ بڑی نزدیک پہنچے ہیں کارگو ٹرین کے اوپر، فیزیبلٹیاں بنائیں،
CEO रेलवे से मिले, आजम सवाती साहब से 3 दफ़ा मुलाकातें हुई, बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। सियालकोट में चैम्बर को ऑन बोर्ड किया, गुजरात चैम्बर को ऑन बोर्ड किया, तो वजीराबाद में भी पॉइंट देखा, यहाँ पे पॉइंट देखा। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के साथ ऑन बोर्ड करके कि जी गुजरावाला से कार्गो ट्रेन चले, हमारी तरसीलात सस्ती जाए और सस्ती आए। यहाँ पे कार्गो ट्रेन के प्रोजेक्ट हमने स्टडी किया। एक्सपोर्ट के लिए लैब्स का इशू है पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री के लिए। लैब्स का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन यूनिट ने प्लान ने अप्रूव कर दिया, कमेटी बन गई, कमेटी के हम मेंबर बन गए, बड़ी नज़दीक पहुँच गए, जिसमें सर्टिफिकेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। ये वो काम है जो कोर इंडस्ट्री के मसाइल हैं। आज हमारे पास वो प्लास्टिक वाले आए हुए थे, इंजेक्शन मोल्डिंग वाले, मोटर टैक्स एक मतलब लगता था जो इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर था, वो हमने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मोटर टैक्स ख़त्म हो गया, पूरे पंजाब में ख़त्म हुआ। उसके बाद आपका छोटा कनेक्शन छोटी इंडस्ट्री को नहीं मिलता था 75 kW का, उसे कहते थे अलग ट्रांसफार्मर लगाएं, वो हमने लिखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी इंडस्ट्री को बगैर किसी चीज़ के छोटा ट्रांसफार्मर कनेक्शन मिल सकता है। ये वो मसले हैं SMEs के मसले हैं। मेटल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम आया, जो स्क्रैप पकड़ी जाती थी कस्टम की गाड़ियाँ, मेरे साथ हमारे साथ मलिक साहब गए, भट्ट साहब गए, तो जाके फाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुआ, बेहतरी आई उसके अंदर। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हम लोगों ने हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ चैम्बर ने आवाज़ उठाई, और भी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन चैम्बर ने बड़े मौसर तरीके से आवाज़ उठाई और लोगों को बताया कि अगर इंडस्ट्री ने ग्रो करना है तो उसके साथ एकेडमिया का ग्रो करना भी ज़रूरी है। गुजरावाला में यूनिवर्सिटी की कमी है। पहले ये भी बात सुनने में आ रही थी कि जी कोई अलहदा से पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम रीचेंज हो रहा है, तो अभी 100 एकड़ का प्लॉट भी अप्रूव हो गया, 3 अरब रुपया इस फंड में ADB में भी आ गया, और 1 अरब रुपया जारी भी हो गया पंजाब गवर्नमेंट को। तो गुजरावाला यूनिवर्सिटी और गुजरावाला के नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है। उसके बाद सर जी, उसके बाद मोटरवे लिंक की हम बात कर रहे हैं, ये मोटरवे लिंक मिसिंग था। मलिक साहब ने बड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मोटरवे लिंक, मैंने ये किसी की तकरीर सुनने में है कि जी पहले से अप्रूव हो चुका था, चैम्बर ने रुकावट दी। यार अगर पहले से अप्रूव हो चुका था तो यकीन माने हम आपसे माजरत भी करेंगे, अब हमें कोई कागज़ तो दिखा देंगे कहाँ पे अप्रूव हुआ था। सिर्फ प्रोपेगेंडा करना कोई काम नहीं है कि जी पहले से अप्रूव हो चुका था, इन्होंने इसको प्राइवेट में लेके कि बिल्कुल अप्रूव नहीं हुआ था। सबसे पहले मोटरवे तब अप्रूव हुआ जब हमने इसकी समरी मूव की, इसका प्रपोजल बनाया। तो ये एक ऐसा प्रपोजल बनाने के लिए सिर्फ रिस्क कॉस्ट चंद लोगों ने लिया कि यार ये कम अज़ कम इसकी फिजिबिलिटी बने, उसके बाद जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें कम अज़ कम 180-200 बंदा चाहिए होगा जो 1 करोड़ रुपये का भी शेयर अगर हम रखें तो 1 करोड़ रुपये के 100-200 शेयर होल्डर गुजरावाला से ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हमें दूसरा ग्रुप क्या पूरा गुजरावाला भी चाहिए होगा, पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर चाहिए होंगे जो आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में हमने वहाँ पे ये भी अप्रूव करवाया है कि जब ये मोटरवे का लिंक बनेगा इसके साथ एक हम मॉन्यूमेंट बनाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये प्रोजेक्ट गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने किया है। जब भी हम गुजरेंगे हमारा सबका फखर सर से बुलंद इंशाल्लाह सर बुलंद होगा। मेटल प्रोसेसिंग जोन की भी हमने बात की हुई है मलिक साहब, अर्बन यूनिट के साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, उनको हमने प्रपोजल भी दिया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट में प्रपोजल है, ये कोई ऐसा नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट पे जिस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह सोचेंगे ना 80% से ज़्यादा काम हो चुका हुआ है। GBC के अंदर IT इंक्यूबेशन सेंटर का प्रपोजल PIBT के साथ हमने MOU कर लिया कि यहाँ पे IT पार्क इसको कन्वर्ट किया जाए 2 फ्लोर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो सका गुजरावाला की चैम्बर के लिए, गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया। उसके बाद एक और बड़ी बात की जा रही है कि ज़ाती मुफाद का बात की जाती है चैम्बर में, उसका भी लॉजिकल दलील मैं सिर्फ दूंगा कि हमारा जितना टेन्योर है, जितनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमने चैम्बर का ऑफिशियल YouTube पेज बनाया है। हमारे YouTube पेज पे जाएं, कोई भी मीटिंग, हर मीटिंग अपलोडेड है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की वीडियोस पड़ी हैं। एक मीटिंग में बताएं कि कोई जाती बात की हो, हमारी तो छोड़े, हमारे किसी मेंबर ने एक सवाल जाती किया हो, जब भी बात की है इंडस्ट्री की बात की है। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और करके कहना कि जी, और सारी बातें जो मबनी है मफरूज़ों पे मबनी है, उन्होंने ऐसे कहा होगा, ऐसे किया होगा, उन्होंने बारी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं कहता हूँ
بالکل میرا اخلاق بٹ صاحب سے کوئی اتنا تعارف نہیں تھا ڈیٹیل میں. بڑا مزہ آیا کام کر کے, شیخ نسیم صاحب کے ساتھ بڑا مزہ آیا کام کر کے, سیکھنے کو ملا. جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی, میں عمر اشرف نہیں جا رہا ہوتا ہوں, میرے پیچھے گجرانوالہ چیمبر چل رہی ہوتی ہے, میرے پیچھے ان سینئرز کا وزن چل رہا ہوتا ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے گروپ میں کون ہے, جب ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں شیخ نسیم صاحب ہیں, ہمارے گروپ میں خواجہ سرار صاحب ہیں, ہمارے گروپ میں ملک ظہیر صاحب ہیں, مستنصر سائی صاحب ہیں, اخلاق بٹ صاحب ہیں, یہ ہمارا پروفائل ہے. میاں سلیم صاحب ایکسپورٹ کے حوالے سے, عامر عزیز صاحب چاول کے حوالے سے. تو جب ہم اس طرح کے پروفائل کے لوگوں کو, رانا شہزاد صاحب, سارے سینئرز ہمارے, مطلب کوئی ایک سے بڑھ کے ایک ہے, میں مطلب اگر کوئی نام مس کر رہا ہوں, تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی جب بھی ہوا جو پروجیکٹ ڈسکس کیا تو بڑوں نے سب نے فری ہینڈ دیا اور پازیٹیولی سپورٹ کیا. کوئی نہیں کبھی کہا. میں نے کوئی اور چھوٹا سا معاملہ تھا, شیخ نسیم صاحب سے ایسے ہی فون کر کے پوچھا کہ جی یہ فلانا کام ہے جی, آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, پتر تسی آفس بیرر ہو انچارج, جو تمہیں بہتر لگتا ہے کرو. تو بڑی اچھی بات ہے. یہ صرف مفروضے کے جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو گئے ہیں اپنی ذاتی لالچ کی وجہ سے گئے ہیں, اپنی جلدیوں کی وجہ سے گئے ہیں, ذاتی اسکور سیٹل کرنے کی وجہ سے گئے ہیں. خدارا چیمبر کو اکھاڑا نہ بنائے ذاتی اسکور سیٹل کرنے کا, ذاتی بدلے اتارنے کا, نہ یہ کوئی سیاسی اکھاڑا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ میں یہ جو کنٹینیوٹی ہے یہ رہے, تو یہ گروپ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یہ میری پالیسیز نہیں ہے, یہ اس گروپ کی پالیسیز ہیں. یہ یونٹی ون یونٹی گروپ کی رجیم کی ڈیسیجن میکنگ ہے. نواز باجوہ صاحب نے بڑا پازیٹیولی سپورٹ کیا, خواجہ عزرا صاحب نے, فلوان صاحب نے, سب سینئرز نے. تو اس کنٹینیوٹی کی رجیم کو مہربانی کریں, ہمیں چلنا چاہیے. اور بالکل میں مطلب بہت زیادہ پازیٹیو ہوں, پور امید بھی ہوں. ہم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ لیڈ سے انشاءاللہ جیتیں گے. مجھے کوئی مایوسی نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ پہلے سے زیادہ لیڈ سے جیتیں گے اور انشاءاللہ آپ ثابت کریں گے کہ یہی گروپ ہے جو گجرانوالہ کی شہر میں ترقی کا ضامن ہوگا. تھینک یو ویری مچ. مشکل کام ہی ہے اتنا. میں صرف 2 منٹ لاؤں مشین صاحب, وہ تو بعد تو لینے گے 2 منٹ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آج کی یہ پروقار محفل سجانے پر میں اپنے برخوردار فیصل بٹ کا اور ان کی فیملی کا بہت مشکور ہوں کہ آج ہمارے گروپ کو انہوں نے عزت بخشی اور ایک خوبصورت اور بہترین محفل سجائی. اس میں جس طرح پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, ماشاءاللہ تمام ووٹرز ہیں, کوئی غیر متعلقہ بندہ نہیں ہے. جینون ووٹر اور جینون لوگ ہیں جو آپ کو سناسا چہرے آپ کو نظر آئیں گے بہت سے. تو بہت سی باتیں ہو گئی. مدد صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ پولیٹیکل فیکٹر بھی ہمیں جوڑنے کی کوشش کی گئی ہمارے کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر ایک بندے کا پولیٹیکل فیکٹر ہوتا ہے, تعلق ضرور ہوتے ہیں, لیکن چیمبر میں ہم خالصتاً بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور ہماری ایک برادری ہے جو سب برادری کے طور پر بیٹھی ہے. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وہ گلدستہ بنا ہوا ہے جس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں, بھتیجے بھی ہیں, ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں. سب ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں میں بھی ہم جس طرح اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بنا رہے ہیں, اور آئندہ بھی دیکھیں گے کہ اس بزنس کمیونٹی کی اور اس شہر کی خدمت میں کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوگا. یہ گروپ یہ بالکل پراپیگنڈا ہے کہ ہمیں وہ چھوڑ گیا. 2-2 4-4 کو فیلڈ میں تھوڑے بندے ہیں جن کو اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے چھوڑ گئے ہیں. انشاءاللہ میں عمر اشرف کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں, پہلے سے زیادہ انشاءاللہ ووٹوں سے ہم جیتیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ گروپ کامیاب و کامران ہوگا. روٹی پہ ہی ہے میری خیال ہے, بس کی یہ نہیں. شیخ نسیم صاحب بھی تو چند الفاظ بولیں گے. ایسا صاحب نے بلا لو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. حاضرین مجلس, معزز حاضرین کرام, گزارش ہے کہ فیصل صاحب نے محفل سجا دی. میں تو ان لوگوں کا اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ روٹی ملی. ہم پہ دیکھیں اللہ خیر کرے, جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا اللہ خیر ڈالے گا انشاءاللہ. دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ مار جائے, اپنا فوکس جو ہے اپنے دوستوں میں رکھیں.
किसी को ना छोड़ें। बात तो यह है कि एक मेहरबानी का जी ये 3 बंदे हमारे पास से निकल गए। मैंने कहा लोग कौन है, वो लोग वहाँ बंदे हैं। अल्लाह की कसम, मैंने कहा चलो यार, गए उन्होंने हाथ छोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं जी आप आ गए, हम आपके साथ हैं। जाएंगे सी नहीं यार किसी के पास, हम जाएंगे तो अल्लाह खैर डालेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर डालेगा। आप कोशिश जारी रखें। इतनी बड़ी मजलिस है और यार 2-2 4-4 वोट भी लाओ तो हम आगे निकल गए। अल्लाह का फजल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। रोटी ठंडी होगी, खा गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फैसल साहब आज के होस्ट, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम दोस्तों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और यूनिटी कम्युनिटी के कादीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जहाँ भी उन्होंने आके आए यहाँ पर। और अभी माशाल्लाह खाना बिल्कुल तैयार है, और मेरे ख्याल में आपको देर नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। उधर खड़ा हो